رہا احکامات کا تعلق، تو اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی تفسیر ہے، سب سے بیسٹ تفسیر وہ تفسیر ہوگی جو قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ اس حوالے سے امت میں کئی ایک تفاسیر لکھی گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں تفاسیر موجود ہیں، درجنوں میں نہیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو اسلام میں قرآن حکیم کو بنیاد بنا کے جو تفسیر لکھی گئی وہ 4 صدی ہجری میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، آپ 3 صدی ہجری کا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، 310 ہجری میں وہ فوت ہوئے، ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 310 ہجری۔ آپ سمجھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں آلموسٹ۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، امام مسلم 261 میں، یہ 310 میں فوت ہوئے۔ ان کی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر یا تفسیر طبری بھی۔ انہوں نے تاریخ کی بھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ تاریخ طبری ہے۔ یہ ایک پہلی کوشش تھی قرآن حکیم کی تفسیر، اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ تفسیر ہے، ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا۔ تاریخ ابن جریر یعنی تاریخ طبری کا اردو ترجمہ آ گیا ہے، لیکن تفسیر ابن جریر کا ابھی تک نہیں آیا۔ البتہ اس کی اگر آپ نے تلخیص دیکھنی ہو تو 8ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 774 ہجری، 774 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے تفسیر لکھی، اسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے۔ وہ مارکیٹ میں 6 جلدوں میں اویلیبل ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ اب تو اس کا اگلا ورژن بھی آ چکا ہے، تحکیم اور تخریج کے ساتھ بھی آ گئی ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر بالروایا، احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ اگرچہ اس میں بھی کئی ایک دیو مالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیا جائے، اور جو کچھ جعلی روایتیں بھی لکھ دیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور صرف صحیح الاسناد احادیث کو دیکھا جائے، تو اس سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اب مارکیٹ میں چونکہ یہ تخریج اور تحکیم کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اویلیبل ہے، تو آپ کو صحیح اور ضعیف کا فرق پتہ چل جائے گا۔ مکتبہ اسلامیہ نے، جن کی یہ مشکات چھپی ہوئی ہے، 6 جلدوں میں انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ تفسیر ابن کثیر چھاپی ہوئی ہے، PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا۔ کمال کا کام ہے وہ۔ اس میں شیخ صاحب نے صحیح ضعیف کا فرق اور جو من گھڑت قصے کہانیاں تھیں ان کو، یعنی وہ لکھی تو ہوئی ہیں لیکن ان کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور وہی چیزیں ہیں جو لوگ پھر غلط عقیدوں کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں، جی وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک عالم ہے، اس نے کوئی ایک واقعہ لکھ دیا، اس میں تو بڑے عشق مشوقی والے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، حافظ ابن کثیر جو آیت لے کے آئے، جو حدیث لے کے آئے، اس کو آپ فالو کریں گے۔ باقی انہوں نے جو واقعات لکھ دیے کچھ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے۔ عقیدے کا سورس کتاب و سنت ہے۔ تفسیر ابن کثیر چونکہ ڈیٹیلڈ ہے، اس لیے یعنی لوگوں کے لیے پڑھنے میں بھی تردد ہوتا ہے۔ اسی کو مزید تلخیص کے ساتھ ایک جلد کے اندر اہل حدیث مکتبہ فکر کی جانب سے بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ احسن البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، آلموسٹ ان کی 90 سال کے قریب عمر ہے۔ دارالاسلام والوں کا اکثر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب سے بھی حاجیوں کو جو مفت تفسیر دی جاتی ہے وہ وہی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو احسن البیان کے نام سے دارالاسلام والوں سے مل جائے گی۔ اس کا ایک بڑے یعنی سائز میں بھی ورژن آ چکا ہے، اس میں ریڈ اور بلیک کلر، 2 کلرز انہوں نے یوز کیے ہیں۔ ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں اور رائٹنگ بلیک کلر میں، فونٹ بھی موٹا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ نچلے والے ہاف پورشن میں ہوئی ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ تفسیریں سائیڈ حاشیے پہ چھپتی تھیں، تو وہ حاشیہ ڈھونڈتے ہوئے آدھا ادھر ہوتا تھا آدھا ادھر ہوتا تھا، تو انہوں نے آدھا حصہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کے لیے رکھا ہے، اور نیچے والا ہاف حصہ جو ہے اس کی تفسیر کے لیے۔ حاجیوں کو یہ مفت دیا جاتا ہے۔ وہ حاجیوں والا جو ورژن ہے وہ چھوٹے سائز میں، اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چھوٹی ہے، بال پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ابھی اٹلی سے پرنٹ کروایا ہے دارالاسلام والوں نے، وہ بڑے سائز میں ہے، اور اس کی قیمت بھی آلموسٹ 1200 روپے ہوگی اس وقت۔
لیکن بڑے اچھے کاغذ کے اوپر ہے. باقی تو دارالاسلام والے آلموسٹ ڈبل ٹرپل قیمت ہی کتابوں کی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ شکر انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا. قرآن کی قیمت انہوں نے بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے. تو وہ آپ دارالاسلام والا قرآن احسن البیان لیں، اگرچہ اس میں بھی کئی ایک خامیاں ہیں، اور وہ خامیاں اس وجہ سے ہیں کہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ایک اپنا خاص مزاج ہے، وہ انہوں نے اپنا مزاج بھی اس میں کچھ داخل کیا ہے. میں نے وقتاً فوقتاً اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو ضرورت نہیں ہے. بٹ اوورال اس وقت جتنی تفسیر اویلیبل ہیں ان میں ایک آپ کو مختصر تفسیر کے طور پہ وہ ایک اچھی تفسیر مل جائے گی ایک جلد کے اندر. لیکن ان تمام تفسیر میں آپ کو ایک کمزوری نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ کئی معاملات میں مس فٹ ہے. ظاہر حافظ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی، اس کو لکھے ہوئے بھی آلموسٹ 650 سال ہو چکے ہیں. اب 650 سال میں دنیا چینج ہو چکی ہے، عقائد کے اختلافات نئے آ چکے ہیں. حافظ صاحب کے زمانے میں تو علم غیب، حاضر و ناظر، یہ والے ایشوز تو نہیں تھے. اب زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ ان عقیدوں کے حوالے سے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ خالی نظر آئیں گی. اس میں حافظ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. ظاہر اس زمانے میں ایشو ہوتے تو وہ یقیناً اس کو ایڈریس کرتے. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ان تفسیر میں کمزوری ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جگہ جگہ تورات، زبور، انجیل کے حوالے پیش کرتا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. لاؤ میرے پاس جو تمہارے پاس الہامی کتابیں موجود ہیں. اس طریقے سے سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تورات لے کے آؤ، اس میں پڑھ کے دیکھو کہ جو تم عقیدے اڈاپٹ کیے ہوئے ہو، اونٹ کے گوشت کے حوالے سے کانٹیکسٹ میں خصوصاً بات ہو رہی تھی سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں. اسی طریقے سے جگہ جگہ جو یہودیوں کے فاسد نظریات کا ذکر آتا ہے، ان کی کتابوں کی تحریف کا ذکر آتا ہے، اور کچھ چیزیں قرآن اپنے حق میں استعمال کرتا ہے ان کتابوں کی. تو ظاہر وہ کتابیں تو دنیا میں موجود ہیں، تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہے، اگرچہ تحریف شدہ ہے. وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریف شدہ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. آج بھی جو اسٹیبلش تورات، انجیل اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے، وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائٹی، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے پرنٹ کی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کثیر نے نہیں کیا، اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑھا لکھا نوجوان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائن تورات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں، رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں. یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے، اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا. میرے خیال میں اسلامک ہسٹری میں علا وجہ بصیرت، میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں، قرآن پاک کی سب سے بیسٹ تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے نا تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہے. تفہیم القرآن، تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے؟ تفہیم القرآن کی وجہ سے. پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا، سب کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو پیچھے مودودی صاحب نکلیں گے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ون وومن آرمی، ان کے والد صاحب سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی مولانا مودودی کا فیض ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں، جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں، محصور ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام بھی محصور تھا، اور کہتے ہیں اس میں ہم محصور بھی ہو گئے، اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا. تو ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن، اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے. تو اس میں مودودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی. تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مودودی صاحب لکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا،
میں میٹرک میں تھا، میں نے عربی رکھی ہوئی تھی، عربی مجھے بھی آتی تھی، فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی، تو میں نے ترجمان القرآن سے سورہ یوسف کی مودودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے۔ ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارغ ہوئے، لیکن پیرلل میں انہوں نے مودودی صاحب سے اور امین احسن اصلاحی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی۔ مولانا مودودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا، آپ سارے پرانے بزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، اینڈ پہ آپ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پرائمری پاس اور پی ایچ ڈی میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا، اس کا ایک ورژن تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ تورات، زبور، انجیل وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، جو انجیل مقدس، پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے۔ جو شروع کا چیپٹر ہے پیدائش، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے۔ اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی ہے، لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا یہ آپس میں میچ نہیں کرتے۔ کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں، کئی جگہ فرق ہیں۔ اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے، اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان 1400 سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا، اس میں سے وہ آیات نقل کرتا، پھر قرآن کی آیات نقل کرتا، پھر ان کو کمپیئر کرتا اور بتاتا ہے کہ کس کا ورژن درست ہے، کس کا غلط ہے۔ زیرو کام ہوا ہے اس کے اوپر، کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا۔ یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا، یہ میرے ساتھ آ کے بات کریں، میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی چیزیں جو ہیں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی، اور وہ کمزوریاں آ کے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں۔ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اب آپ سر محنت کریں، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں، آپ کو اگر خرید نہیں سکتے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ ابن کثیر کو اٹھا لیں، تبری کو اٹھا لیں، احسن البیان اٹھا لیں، اور جتنی تفسیریں ہیں، تبیان القرآن غلام سو سعیدی صاحب کی اٹھا لیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ مودودی صاحب نے ساری وہ تورات کی آیات لکھی ہیں، اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا، اور پھر انہوں نے ثابت کیا ہے عقلاً کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہے، قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹ ان بیٹھتی ہے۔ عقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا۔ یہ تو میں ایک آپ کو ورژن بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تورات کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات۔ تو یہ تورات، زبور، انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا نا جس نے پڑھی ہوئی ہوگی، اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ جی آپ نے تورات، زبور، انجیل پڑھنی نہیں ہے، اور وہ ایک جعلی روایت ترمذی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ یہ تو ان اصول محدثین پہ روایت ہی ضعیف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ بال مودودی صاحب نے یہ محنت کی ہے، اور آج آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ قرآن کی حقانیت جس طریقے سے انہوں نے کھول کے، ابھی میں ان سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکشن ہے، پھر قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے، جو غیر مسلموں کے اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں، اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کثیر میں، ابن جریر میں اور باقیوں میں۔ لیکن مودودی صاحب وہ ساری سائنٹیفک چیزیں، وہ سارے علمی اعتراضات، چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے، ان کو آخری درجے تک جا کے ایڈریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اش کر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے، اور میں حیران ہوں کہ اس بندے نے اس زمانے میں نہ کوئی سافٹ ویئر تھے، نہ حدیث کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی، اس بندے نے اتنا انٹلیکچوئل کام کیا ہے، اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی قلم کی، ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو، میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے نا، میں تو اینڈ پہ تفہیم القرآن پہ پہنچا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچوئلس کیوں تفہیم القرآن کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ تفہیم القرآن آپ ضرور خریدیں۔ ادارہ ترجمان القرآن والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفہیم القرآن چھاپ دی ہے۔ پہلے تو وہ ہینڈ ریٹن تھی نا کاتب کی، وہ خیر کاتب بھی وہ بڑا کلاس کا کاتب تھا،
جس نے لکھی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فونٹ بڑا کر دیا انہوں نے، تو عام مکتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل قیمت لگاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں، ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں ہول سیل پرائس کے اوپر لگائیں، تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آلموسٹ ملے گی۔ اب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں 400 روپے کی بک رہی ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے، ہول سیل پہ اس کی قیمت جو ہے 240 روپے ہے، کتنا فرق ہے؟ تو وہ آپ تفہیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے، گوگل میں جائے، آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ تو فریلی اویلیبل ہے۔ کوئی بھی ایشو ہو آپ تفہیم القرآن کو کھول کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو آخری درجے تک چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے۔ ایون اہل تشیع کی کتابوں کے ریفرنسز بھی تھے نا جو، وہ بھی مولانا مودودی نے جمع کیے ہیں۔ یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خلافت کے والے سے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا، تو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنایا، اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا۔ اب یہ نہج البلاغہ میں خطبہ لکھا ہوا تھا شیعہ کی کتاب میں، کسی کو نظر نہیں آیا، حافظ ابن کثیر کو نظر نہیں آئی نہج البلاغہ، لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفائے راشدین کی شان کو سمجھنا آسان ہے بنسبت ہماری کتابوں کے ریفرنسز کے، تو مودودی صاحب نے وہ نقل کیا۔ میں یعنی تفہیم القرآن کی اگر آپ کو انالیسز کروں تو مجھے یہاں پہ کم از کم 30-40 گھنٹے چاہیے شروع سے لے کے اینڈ تک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا۔ تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدیں، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کون سی تفسیر پڑھیں، میں کہتا ہوں ساری پڑھیں، اس کے بعد اینڈ پہ تفہیم القرآن بھی پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔